الحمدللہ ہم سب رمضان کے چوتھے روزے میں داخل ہو چکے ہیں، اور میرے تمام ویورز کے لیے بہت بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ان برکتوں سے ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایسی دعائیں اور ایسی عبادتیں عطا کرے کہ جس سے ہمارے اس ماہ مبارک میں تمام مشکلات و پریشانیاں دور ہو سکیں۔ السلام علیکم ہیونگ بیوٹیفل مائنڈ ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھی طریقے سے اپنے کام کو مینج کر رہے ہوں گے، اپنی پرائرٹیز کو پورے کر رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میرے تمام ویورز کو جو مجھے دیکھنے والے ہیں، جو میری ویڈیوز کو سن رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں، میری طرف سے تمام اہل مسلمانوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو، اور ہم سب یقیناً اس ماہ رمضان کی نعمتوں سے اور برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ اور کوشش ہم سب مسلمانوں کی یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں جو پورے سال ہم نیکیوں کو پانے کے لیے، نیکیوں کو کرنے کے لیے محنت نہیں کر پاتے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم اپنے دن ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خاص مسلمانوں کے اوپر یہ کرم کیا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں کہ ان کو یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، تاکہ ہم سال میں ایک دفعہ تو کم از کم جو ہے وہ نیکیاں سمیٹ سکیں اور ایسے کام کر سکیں جو آخرت میں اور روز قیامت ہمارے لیے باعث ثواب اور ہماری بخشش کا باعث بن سکے۔ تو ویورز، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کی طرح میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو پلیز ان کو آگے شیئر کیجیے، اور میرے چینل بوسٹ اپ یور لائف ود کونین ریحان خان کے RK کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو آج کی جو بیسیکلی میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ ایک سسٹر کی بات کا رپلائی دینے کے لیے بنائی ہے، اور ان کو میں بات جو میسیجز پہ نہیں سمجھا پا رہی یا میری ان سے کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ ویڈیو کے ذریعے ان کو یہ بات سمجھا سکوں۔ میری کمنٹ پہ کیونکہ میں سب کے کمنٹ کا اگر نہیں رپلائی کر پاتی، لیکن کچھ جو ہے وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مجھے رپلائی کرنا پڑتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے یقین کریں کہ میں اپنی ویورز سے رابطے میں رہوں، ان سے کمیونیکیشن میں رہوں، اور جتنا میں ان کے میسیجز کا رپلائی کر سکتی ہوں میں ان کو کروں۔ تو اسی طریقے سے میری گفتگو جاری تھی میرے چینل پہ میسیجز پر جو ٹیکسٹ ہو رہے تھے، تو میں نے ان کے کچھ میرے تہجد والی جو ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے جو اسٹارٹنگ لی تھی میری سسٹر نے، چینل کا نام نہیں لینا چاہ رہی، لیکن جو انہوں نے اسٹارٹنگ کی تھی کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ تہجد میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، جو یہ ان کا انیشیٹو تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ دیکھ کر اور پڑھ کر میسج بہت حیران اور پریشان ہو گئی کہ ان کا بلیف کس طریقے سے ڈسٹرب ہوا ہے۔ جی، تو اس کے بعد جب کچھ کنورزیشن میری ان سے اسٹارٹ ہونا شروع ہوئی، تو مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے کچھ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی ضد باندھی ہوئی ہے، یا اس طرح سے انہوں نے بدگمانی اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں بٹھا لی ہے، نعوذ باللہ، کہ اگر میری یہ خواہش پوری ہو گئی تو اس کے بعد میں نمازوں کا سلسلہ شروع کروں گی۔ وہ تو اللہ ہے نا، میں تو 13 سال سے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگ رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری عزت کیوں نہیں رکھی، یا اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش پوری کرے گا، نعوذ باللہ، تو اس کے بعد میں پھر نمازوں کی طرف آؤں گی، پھر میں ساری اس کی رحمتوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کروں گی، یا سو آن، جو بھی ان کے دماغ میں چل رہا ہے۔ تو ان کا جو انیشیٹو ہے، یہاں سے ایمان کی ایک تو کمزوری کا اندازہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر ہی شیطان نے جو ایک اپنی دھاک بٹھانا تھی، وہ ان کے ذہن میں اور ان کے دل میں بٹھا دی کمپلیٹلی۔ تو وہ چیز 13 سال سے اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہوئی ہے کہ ان کو کسی کی کوئی بھی بات، یہ جو میری بہن ہے
इनको नहीं समझ में आ रही, लेकिन मेरी सिर्फ इनसे जो कॉन्वर्जेसन हुई है वो उसके यही मैं उनको समझा पाई कि आप जो है वो गलत ट्रैक पर जाकर अपनी ख्वाहिशों को दुआ के ज़रिए नहीं मांग सकते। सबसे पहले तो आप यहाँ से देखना शुरू करें कि जब इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कौमों के ऊपर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को जितना भी सिलसिला अंबिया किराम हुआ, तो उसके आप ज़रा उनकी ज़िंदगियों को नोटिस में लाएँ, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने कैसे-कैसे जान के, माल के, उनकी फैमिलीज़ के, इवन कि उनको ऑर्डर आता था अल्लाह ताला की तरफ से, अब ये ज़मीन आपको छोड़ देना है। तो उनको तमाम चीज़ें वहाँ पर स्किप करके सिर्फ़ अल्लाह ताला के ऑर्डर के ऊपर वहाँ से मूव करना होता था। तो ये सारी आज़माइशें उन्होंने सही हैं, तो वो इतना बड़ा अल्लाह ताला ने उनको रुतबा दिया, तो क्या वो फ़ौरन अल्लाह ताला के ऑर्डर पर क्या वो ये नाउज़ुबिल्लाह कहना शुरू हो गए कि हम तो ये काम कर रहे थे और हमें फ़ौरन ऑर्डर आया और हमें ये तमाम चीज़ें छोड़ना पड़ी, हम तो परेशान हो गए, तो क्या उनके ज़हन में ये चीज़ आई? तो यहाँ पर फिर आप ये भी कहेंगे कि वो तो अंबिया थे, हम तो एक नॉर्मल गुनहगार इंसान हैं। लेकिन हम जैसे गुनहगार इंसान के पास जो है कुरान मजीद भी तो है, हमारे पास ये भी तो हमें नॉलेज है कि हमें अल्लाह ताला से किस तरह का गुमान रखना है और किस तरह का गुमान नहीं रखना। हमें दुआ की फ़ज़ीलत और दुआ माँगने के तरीक़ेकार के ऊपर भी ये बातें भी पता होनी चाहिए। और अगर इन केस कोई दुआ हमारी कबूल नहीं हो रही, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला की दुआ कबूल ना करने में मसलहत होती है, क्योंकि वो ज़ात जो हमारे शहरक से भी ज़्यादा करीब है, तो वो हमें बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से हमारी ज़िंदगी के तमाम मराहिल को देख रहा है कि क्या चीज़ हमें देना चाहिए और क्या चीज़ नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर नाउज़ुबिल्लाह सबसे पहले जो मेरी ये बहन है, इनको पॉज़िटिवली मैं कन्वर्सेशन पे तो गाइड नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इससे बेस्ट तरीका ये कोई नहीं लगा कि मैं इनसे वीडियो इनके लिए ख़ास एक वीडियो बनाऊँ, और जो भी मुझसे इनको पॉज़िटिव करने के लिए चीज़ें हो सकती हैं, मैं ज़रूर इस टॉपिक के ऊपर बात करूँ, क्योंकि यहाँ मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लूँगी और फिर उम्मीद है कि इनको शायद कोई बात समझ में आ जाए तो ये अपनी ज़िद छोड़ सकती हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर इनकी दुआ ऐसी क्या है और ये क्या चीज़ ख्वाहिश कर बैठी हैं जो 13 साल से इनकी पूरी नहीं हो रही, और ये जो है उसमें इन्होंने एक ज़िद लगा ली है अल्लाह ताला से। तो सबसे पहले यहाँ पर तो आप इस बात पर ईमान आपको हम तमाम मुसलमानों को अनदेखा अल्लाह ताला पर ईमान रखना है ना। हम अल्लाह ताला को उसकी दी गई नेमतों से, निशानियों से पहचानते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमें ईमान रखना है कि अल्लाह ताला के जो भी फ़ैसले हमारे लिए होंगे, वो हमारे हक़ में बेहतर होंगे, और मैं यहाँ पर अल्लाह ताला पर ईमान रखता हूँ या रखती हूँ कि जो भी मेरे लिए अल्लाह ताला चीज़ सेलेक्ट करेगा, वो बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पर अगर आपकी वो दुआ या वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, जिसको आप 13 साल से चाह रही हैं, तो मेरी सिस्टर आप यहाँ पर इस बात पर यकीन अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी के लिए, वो चीज़ आपके हक़ के लिए बेहतर नहीं है। तो आपको स्किप कर दें। अल्लाह ताला ने दुनिया में अपनी पूरी कायनात में आसमान से लेके ज़मीन तक बहुत नेमतें रखी हैं। तो मैं ये नहीं समझती कि आपको इस तरीके से नाउम्मीद होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ आप अंधेरों में कन्वर्ट कर रही हैं, सिर्फ़ एक ख्वाहिश के पीछे। सिर्फ एक ख्वाहिश के पीछे आप अपनी पूरी लाइफ जो है वो रुइन नहीं कर सकती। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना चाहिए और दोबारा से तौबा कर अल्लाह ताला की ज़ात पर, उसके फ़ैसले पर और अपनी ख्वाहिशें उसके फ़ैसले पर डालनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो इनसे बात करना बहुत ज़रूरी था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मेरी इस छोटी-सी वीडियो के ज़रिए वो मेरी वीडियो दोबारा देखें, तो उनको मेरी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। वो अपनी नेगेटिविटी अपने दिमाग से जो है वो तमाम चीज़ें निकाल दें, और इन द एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है वो शैतान ने इनके दिल और दिमाग पर घेरा डाल के रख लिया है कि अब मैंने इसको इस ट्रैक पे ले आया हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर ये बहुत एक खतरनाक सी बात भी हो सकती है कि वो बस ये समझ बैठी हैं कि उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस लगा लिया। अल्लाह ताला की ज़ात वो कह भी रही हैं कि बहुत बड़ी है, वो तो मुझे ये दे सकता है ना, वो मुझे क्यों नहीं दे रहा? तो होप सो व्यूअर्स के मेरी ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचे और वो इस मामले पर जो तकलीफ़ उनके ज़हन में
اور دل میں ہیں ایک غلط سوچ کی وجہ سے، اور یہ بہت گناہ کی بات ہے جس طریقے سے وہ سوچ رہی ہیں یا جس طریقے سے وہ چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھ گئی ہیں، تو ان کو فوراً جو ہے وہ صحیح پازیٹیو سوچ کے ساتھ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی تمام چیزیں، جو بھی فیصلے ہیں، جو بھی خواہش ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ چیز مجھے نہیں مل رہی، تو یقیناً یہاں پر آپ کو بلیو رکھنا ہے کہ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی میری زندگی کے لیے اور میرے لیے بہت زیادہ بہتری ہوگی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب رمضان میں بہت اچھی طریقے سے ان معاملات کو سمجھ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید اپنے سوچ کو اس معاملے میں، جو ہمیں پورا سال موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، سمجھنے کا، تو اس ماہ مبارک کے 30 دنوں میں مزید قرآن پاک کو سمجھنا اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمت دے، صلاحیت دے، اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، اور میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور پلیز اس کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے کونین ریحان خان کو میرے چینل بوسٹ اپ یور لائف وتھ KRK سے اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر یور سیلف، اللہ حافظ۔ جی ویورز، یہاں پر میں اپنی سسٹر جن کے لیے خاص میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، ان کو میں یہ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 سے یہ ترجمہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ باقاعدہ یہ چاہیں تو اس کو غور سے پڑھیں، اور میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ ان کو جو ہے وہ قرآن مجید سے یہ ان کے مائنڈ میں جو باتیں ہیں وہ حل دے سکوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو صبر اور نماز سے سہارا کرو، یعنی کہ جو بھی آزمائش ہمارے اوپر آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے اور نماز سے سہارا لیں اور مدد حاصل کریں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور نماز پڑھنے والے کے ساتھ تو بدرجہ اولیٰ ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اگر ہم نیچے آ جائیں، یہ ہے آیت نمبر 154 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے اور دوسرے پارے میں موجود ہے۔ اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کس قدر خوف سے اور فاقہ سے اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، تو اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مال و اولاد حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں، اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر میرے کہنے کا مقصد، ان کو بتانے کا مقصد اللہ کی دی گئی توفیق سے یہی ہے کہ جو بھی ان کے اوپر پریشانی ہے یا جو ان کی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی، تو وہ صبر سے اور نماز سے اللہ تعالیٰ سے اس کا حل طلب کریں، نہ کہ وہ بدگمانی کا شکار ہو جائیں۔